اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تہاں تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے لائق ہیں، جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے قرآن کریم اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کو نازل فرمایا تو پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا، اور اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صرف مسلمانوں اور مومنین کے لیے دنیا پر نہیں مبعوث فرمائے گئے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے آپ نبی ہیں، اور کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ ہمارے محبوب ہمارے نبی کون ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ کی وہ بات یاد آتی ہے۔ آپ کراچی میں ایک اسلامک کتب کی دکان کے اندر گئے تو وہاں وہ جو دکان کا مالک تھا وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے حضرت کو اپنی دکان میں دیکھا تو جان بوجھ کر شرارت کے لیے آپ کے پاس آیا، اور آ کے نا زمین سے اس نے ایک تنکا پڑا ہوا تھا، وہ تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ آپ نے کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے کا علم ہے، آپ کے پاس علم غیب ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تنکا کدھر ہے؟ وہ بھی محدث اعظم تھے۔ آپ نے ایسا جواب فرمایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو یہ سوال کرے گا نہیں۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی، آپ نے فرمایا تو یہ جو تم نے سوال کیا ہے، میں اس سوال کے اوپر تمہیں ایک سوال کرتا ہوں، تمہیں اس سوال سے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ کیا اس تنکے کو پتہ ہے کہ میرا نبی کون ہے؟ اب وہ کیسے کہے کہ کسی اس کو نہیں پتہ ہے، جب سوکھی لکڑیوں کو اور پتھروں کو پتہ ہے کہ ہمارا نبی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جس کے پاس سے میں اب بھی گزرتا ہوں تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنے لگا کہ تو بتا اگر نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو علم نجوم کا جاننے والا ایک بچہ، ایک طالب علم بھی تمہیں بتا دے گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری شان یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں شے ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں اور میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی، اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھ کے بولنے لگ پڑی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبوت پر فائز ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی آدم کی مٹی اور پانی علیحدہ علیحدہ تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زندگی، یہ دنیا، یہ کائنات نہ رہے گی جب
کوئی نہ ہوگا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شان پھر بھی ویسی کی ویسی الحمدللہ۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فخر کیا کرو اپنے امتی ہونے پر کہ اتنا کریم نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے ہی دعائیں کرتا رہا۔ عرش پہ بھی گیا رب کو ملنے تو آپ کو بھولا نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو یاد رکھا اور آپ کے لیے تحفے اور تحائف وہاں سے لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے آئے۔ حضور کا بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے عطا فرمائے معراج پر، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑ دیے۔ تو یہ جو محفل ہم لگاتے ہیں، یہ محفل ہم لگاتے ہیں تو بیٹھ کر ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میں بولتا ہوں، میرا بولنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آپ سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اس کی بڑی شان ہے۔ آج مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث شریف سامنے آ گئی، لیلۃ القدر کے حوالے سے اسٹڈی ہو رہی تھی، لیکن یہ حدیث شریف سامنے آئی اور پھر میرے یہ چھوٹی سی محفل جو ہم اب تراویح کے بعد سجاتے ہیں نا، اس محفل کی یاد آ گئی۔ حدیث شریف پڑھتا ہوں انشاءاللہ عزیز، پھر اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدرسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ قدر عند الحجر الاسود، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی سی دیر کے لیے مدرسۃ العلم ساعۃ، کہتے ہیں گھڑی، چند گھڑیاں اگر آپ نے علمی گفتگو کری ایک محفل میں بیٹھ کر، آپ نے چند گھڑیاں علمی گفتگو کر لی ایک محفل میں بیٹھ کر، تو بات سنیے آگے جو سرکار نے فرمائی، ایمان تازہ نہ ہو، میرا تو دل خوش ہو گیا سن کے، ہاں پڑھ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ساری رات نفل پڑھتا رہے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم علم کی محفل میں چند گھڑیاں اپنی گزار دو۔ اب رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 سے 700 گنا ہے، اور پھر لیلۃ القدر میں اس کا حساب آگے لگا لیں آپ، کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے کام۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ علمی محفل میں بیٹھو تو لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ساری رات نفل پڑھو تو اس علمی محفل میں چند گھڑیاں گزارنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سرکار کی امتیوں کو بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر عظیم مرتبہ عظیم ثواب عطا فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب کے امتی، تو ہمت کر، تیرے منہ سے ایک لفظ قرآن کا الف نکلے گا میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا، تو الف لام میم کہہ میں 30 نیکیاں لکھ دوں گا، لیکن رمضان میں یہی الف لام میم تو کہہ میں 70 سے ضرب دے کر تیرے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ یہ تھوڑی شان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باری آئی یہودیوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مثال آپ نے دی، باقاعدہ آپ نے یہ مثال دی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مزدور جو صبح سے فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک تقریباً 8-9 گھنٹے بنتے ہیں، اس میں درمیان میں
اور فرماتے ہیں کہ ایک مزدور صبح فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری ایک قرات بنتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور فرمایا کہ پھر وہی مزدور ظہر سے لے کر عصر تک ٹائم کم ہو گیا لیکن اس کو مزدوری ملتی ہے 2 قرات. ٹائم بھی کم مزدوری بھی زیادہ. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا, ہمارا ٹائم بھی کم مزدوری بھی زیادہ. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آئی, آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا سا ٹائم نیکی کریں گے, ان کے ثواب کی انتہا ہے ہی کوئی نہیں. یہ شان ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی ہے, ابھی میں وہاں نہیں آیا ہوں. انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ دن ہیں, لیلۃ القدر کا بیان 1-2 دن چلے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا